سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے بھی کہ تقوی دین کا حکم ہے، اس لیے کہ تقوی خدا کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے کہ تقوی انسان کو عزت بخشتا ہے، اس لیے کہ تقوی ہی انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور فلاح و بہبود بخشتا ہے، اور اس لیے بھی کہ انسان کی زندگی کو تقوی کی ضرورت ہے۔ انسان جب کسی حکم پہ عمل کرتا ہے تو وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حکم ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے کے کہنے پہ عمل کر رہا، اس نے کہہ دیا یہ کام کرو اس لیے کر رہا۔ ہم لوگ بعض اوقات جب دین پہ عمل کرتے ہیں تو صرف یہ اگرچہ دین کے عمل کے لیے اتنا کافی ہے کہ حکم پروردگار، یعنی اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دین پہ عمل، اطاعت، خدا کا حکم ہے اس لیے عمل کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس لیے عمل کرتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے، لیکن اس کے آگے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ خدا کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ خدا ہم کو یوں ہی حکم نہیں دیتا ہے، بعض چیزوں کی ضروریات ہم کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض چیزوں کی ضروریات سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے اس لیے کہ ہمارا علم، ہماری معرفت، ہماری معلومات اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم سمجھ سکیں، ہر چیز کو ہم معلوم کر سکیں۔ تقوی حکم پروردگار تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سماج، ایک اچھے معاشرے، ایک اچھے انسان، ایک اچھے کردار، ایک اچھی زندگی کے لیے انسان کی ضرورت بھی ہے۔ اگر تقوی ہوگا تو سماج بھی اچھا بن سکے گا، تقوی ہوگا تو معاشرہ بھی اچھا بن سکے گا، تقوی ہوگا تو انسان میں انسانیت بھی ہوگی۔ شکل انسان اور ہوتی ہے، حقیقت انسانیت اور ہوتی ہے۔ انسان کی شکل میں ہونے والا ہر شخص انسان نہیں ہوتا ہے جب تک اس کے اندر خود انسانیت نہ ہو، اور یہ انسانیت جو چیز ہم کو دیتی ہے وہ تقوی پروردگار ہے۔ اگر تقوی ہمارے اندر ہو تو ہمارے اندر واقعی انسانیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ انسانوں کی شکل میں بہت سے بھیڑیے ہیں، حیوان ہیں، کام تو وہی حیوانوں والا کر رہے ہیں نا، شکل انسانی لیکن کام تو حیوانوں والا ہے، کردار تو حیوانوں والا ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے بھی پستر۔ بالخصوص اگر انسان شیطان کے چنگل میں پھنس جائے تو پھر اس کو تو کہا بھی گیا ہے کہ وہ حیوان سے پستر ہے، اسفل السافلین قرآن نے اس کے لیے کہا۔ اس کردار کو معراج جو چیز بخشتی ہے اس کا نام تقوی ہے، بلندیوں تک جو چیز لے جاتی ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا اور پھر کہیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں، بالخصوص جو ایام ہمارے لیے آ رہے ہیں، یہ ایام دن بدن نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، اس منزل کی طرف نزدیک ہوتے جا رہے ہیں کہ جس منزل کا نام ماہ مبارک رمضان ہے۔ زیادہ دن نہیں بچے ماہ مبارک رمضان میں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے لیے خداوند متعال نے کہا ہے کہ تم پہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس نظام اور اس سسٹم کے حوالے کر دیں کہ جو خدا نے بنایا ہے تو ہم خود بخود متقی بن جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو جیسے عام دنوں میں تھے، جیسے ہم مثلا رجب کے مہینے میں تھے ویسے ہی رمضان، ماہ رمضان میں بھی رہیں گے، جیسے ہم شعبان میں تھے ویسے ہی ماہ رمضان میں بھی رہیں گے، جیسے دوسرے مہینوں میں تھے ویسے ہی ماہ رمضان میں بھی رہیں گے۔ ہم اس سے پھر اس کی برکتوں کو نہیں لے پائیں گے، تقوی کی اس منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تقوی کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس نظام کے حوالے کریں، اس سسٹم کے حوالے کریں کہ خداوند متعال نے جس سسٹم کو بنا کے ہمارے لیے بھیجا ہے، خود بخود ہم تقوی سے نزدیک ہو جائیں گے۔